جوہر ٹاؤن میں امام بارگاہ منہاج الحسین میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ علامہ غلفام حسین ہاشمی مصائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی یہ ذکر کرتا تھا اماں فضا یا ام ایمن یا گھر کی کوئی اور مستور کہ کربلا کے میدان میں تو لوٹی جائے گی، تیری سر کی چادر چھینی جائے گی، ایک بات اور بھی ذہنوں میں رہے، حضرت عباس اور بی بی زینب کے درمیان 17 یا 18 سال کا فرق ہے۔ یعنی جو بچپن پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ سن 11 ہجری میں سیدہ کا نکاح ہوا تھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا فرق ہے بی بی میں اور جناب عباس میں، لیکن اس کے باوجود بی بی کو عباس پہ کتنا ناز تھا، کتنا فخر تھا۔ جب کوئی یہ کہتا کہ بی بی کربلا میں تو لوٹی جائے گی، تیری چادر نیزوں سے اتاری جائے گی، سیدہ کی نظر پڑتی عباس پر جو 4 یا 4.5 سال کا تھا، بلا کر جھک کر سر کا بوسہ لے کے کہتی بیبیو جس زینب کا بھائی عباس ہو کسی کی کیا ضرورت جب وہ زینب کی نالین کو بھی میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ وقت گزرتا گیا، زینب کا مان بڑھتا گیا، لیکن جب کربلا کے میدان میں 7 محرم کو جب پانی بند ہوا ہے تو اس وقت امام نے فرمایا عباس مولا حکم دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ جب کہا نا دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو، یہاں ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو سراسر نہیں پڑھنی چاہیے لیکن پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ نہ کرتا، کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس خیمے ہٹا لو۔ عباس نے جلال میں آ کر کہا مولا کسی کی کیا ضرورت جو عباس کے ہوتے ہوئے خیمے ہٹوائے۔ تو امام کو کہنا پڑا علی اکبر سے کہ بیٹا جاؤ پھوپھی سے کہو سکینہ کو بھیجے۔ نہ نہیں آپ رو پڑے ہیں، میں نے رلانے کے لیے یہ روایت نہیں پڑھی، میں نے تصحیح کے لیے پڑھی ہے۔ خدا کے بندو یہ عباس ہے، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں۔ جو مقام اطاعت امام کو سمجھتا ہے کہ امام کی اطاعت کا کیا مقام ہے، ادھر امام نے کہا خیمے اکھاڑو، ادھر عباس نے جس تلوار سے لکیر کھینچ کے کہا تھا کہ شامیو کوفیو جو یہ کہہ رہے ہو کہ خیمے اکھاڑ لو، آؤ کسی میں جرت ہے تو اس لکیر کے اندر آ کے دکھاؤ۔ لیکن جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے اکھاڑ لو، اب اسی تلوار کے ساتھ جس سے لکیر کھینچی تھی عباس نے تنابیں کاٹنا شروع کی اور اپنے آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں عباس، اگر مولا اب لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ابھی 2-3 دن کے بعد یوم عاشور آ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عاشور کے دن مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے گی، ساری حسرتیں نکال دوں گا۔ جب حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے میں نے کہا تھا زہرا کا لال مجھے جواب دینے دے۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، یا 4 سالہ سکینہ روتی ہوئی آگے بڑھی، رو کے کہتی ہے چچا آپ بھی موجود ہو، اصغر بھی تڑپتا رہے۔ کہا بطول کی پوتی ایک احسان کرو۔ جی چچا بابا سے اجازت لے لو۔ جب کہا نا اجازت لے کر دے دو، کہا چچا ابھی اجازت لے دیتی ہوں۔ اولاد والوں سنو گے بی بی نے کیا کیا؟ جلدی سے اپنے خیمے میں گئی، چھوٹا سا مشکیزہ اٹھا کے لائی جو خشک مشکیزہ تھا، کہا چچا اب اپنے شانے جھکاؤ، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ چچا میں مشکیزہ پہنا دی ہوں، میرا مشکیزہ دیکھ کر
اجازت دے دیں گے۔ مشکیزہ پہنا، حسین نے دیکھا، کہا عباس بے شک سکائے سکینہ تیرا لقب ہے، اب میں تجھے روکتا نہیں، جاؤ پانی لانے کی تجویز کرو، یہ نہیں کہا لے آؤ، اگر فرما دیتے لے آؤ تو کائنات کی کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو پانی لانے سے روک سکتی۔ فرمایا تجویز کرو۔ اب عباس تیار ہوئے، چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو تاریخ یہ ہے کہ سیدھے سیدہ کے خیمے کے دروازے پر آئے، بی بی زمین پر بیٹھی ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ عباس دروازے پہ روک کر کہتے ہیں سیدزادی، میری شہزادی، غلام کا آخری سلام۔ سلام کا کرنا تھا، بی بی تڑپ کر زمین سے اٹھی، کہا عباس اندر چلا، مجھے دایاں بازو بھی چوم لینے دے، بایاں بازو بھی چوم لینے دے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے میری چادر اٹھ جائے گی۔ بس ختم رونے والوں۔ جناب عباس اجازت لے کر دریا کے کنارے پہنچے، آپ نے مشکیزہ بھرا۔ امام حسین ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، اونچے ٹیلے پر، جیسے مشکیزہ بھر کے چلے، حسین نے تھوڑی دیر بعد دیکھا عباس کا علم جھکا، یقین ہو گیا دایاں بازو شہید ہوا۔ علم پھر اٹھا، حسین نے پھر دیکھا، علم پھر جھکا۔ سیدہ کے لال کو پتہ چل گیا کہ عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا۔ ادھر بازو کٹے، ادھر جناب سکینہ نے دادی فضا کا دامن کھینچا، دامن کھینچ کر کہتی ہے دادی، چچا عباس پانی لانے کا وعدہ کر گئے، ابھی تک میرے چچا نہیں آئے۔ کہا آؤ سکینہ، میں تمہیں تمہارا چچا دکھاؤں۔ جیسے سکینہ دروازے پر آئی، جناب فضا نے سکینہ کو یوں ہاتھوں پر اٹھایا، کہا دیکھ ادھر میدان کی طرف۔ جیسے سکینہ نے دیکھا، تڑپ کر کہتی ہے دادی، یہ میرے چچا کا علم کبھی جائیں جھک رہا ہے، کبھی بائیں جھک رہا ہے، خیر تو ہے؟ کہا سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو بازوؤں کا نام آنا تھا، اور چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں۔ سکینہ وہیں سے آواز دے کر کہتی ہے چچا چچا زندہ خیمے میں چلے آؤ۔ چچا سکینہ وعدہ کرتی ہے آج کے بعد پانی نہیں مانگے گی۔ لے لو سانس لے لو۔ بڑی گرمی میں بیٹھے ہو، بڑے حبس میں بیٹھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، پانی کا انتظام ہے، یہ بچے سارے کچھ اپنے آگے بوتلیں رکھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پیاس لگتی ہے، پانی پی رہا ہوں۔ ہائے مولا عباس، ہائے وقت قیامت، جب تو نے پانی گرا کے کہا سکینہ پیاسی ہو، مشکیزہ بھرا، عباس چلے، دونوں بازو کٹ گئے۔ جیسے بازو کا کٹنا تھا، ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ ادھر بازو شہید ہوئے، ادھر عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا شامیو، کوفیو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت رہے۔ ہر طرف سے تیر برسے، عباس تیروں میں چھپ گئے۔ ایک ظالم نے عباس کی آنکھوں کا نشانہ بنایا، 7 تیر، ایک تیر غلط پڑھا جاتا ہے، 7 تیر عباس کی آنکھوں میں لگے۔
میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس بہن کو چلا جب دروازے سے دیکھ کر کہہ رہی تھی واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ تیروں کا لگنا تھا کہ حرملہ کو حکم ملا اسی طرح مشکیزہ خالی کر۔ اس نے تیر چھوڑا، مشکیزے پہ لگا، سارے مشکیزے کا پانی گرا۔ اب عباس کہتے ہیں گھوڑا میں نے خیمے میں نہیں جانا، مجھے واپس میدان میں لے جا۔ اتنا کہا، چاہا کہ تیروں کو نکالیں، زانو اوپر کیے، سر نیچے کیا کہ زانوں میں تیر ڈال کر ان کو کھینچیں۔ ابھی کھینچنا چاہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، اور رونے والوں گرز کا لگنا تھا، درمیان سے سر پھٹ گیا۔ سر پھٹائی تھا کہ ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا، نیزے کا لگنا تھا۔ اب عباس سین پر نہیں رہا، منہ کے بل عباس زمین پر آئے۔ اب جناب عباس خود فرماتے ہیں اے ذاکرو، اے واعظو، جب بھی میری شہادت پڑھا کرو، مومنین سے پوچھا کرو کہ اگر کوئی سوار اپنی سواری سے زمین پر گرے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ اپنے دونوں بازوؤں کا۔ میرے تو بازو نہیں تھے، ادھر میں گرا، ادھر میرے سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ آواز دے کر کہا مولا غلام کا آخری سلام۔ حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، آواز دے کر کہا الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پہنچے عباس کے سرانے بس خط، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں مولا عباس کا واسطہ، میں شبیہ علم منگواؤں گا، رکوا دوں گا، جب تک میں ماتم عباس نہ کہوں کوئی مومن اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو۔ حسین پہنچے، عباس نے ساری وصیتیں کر دی، تیر نکال دیے۔ امام فرماتے عباس میں نے تیری ساری وصیتیں پوری کی، مولا یہ آپ نے غلام کی لاج رکھ لی۔ فرمایا ایک امر میرا بھی ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری آرزو ہے، ساری زندگی میرے دل میں یہ آرزو رہی ہے کہ عباس کبھی اپنی زبان سے مجھے بھائی گئے۔ ہمیشہ غلام کہلواتا رہا ہے، آج تو بھائی کہہ دے۔ لاشا تڑپا، تڑپ کر کہتا ہے مولا اگر میں آپ کو بھائی کہوں اور بی بی بطول کی روح تڑپ کر کہہ دے کہ عباس تیری یہ جرت جو غلام ہوتے ہوئے بھائی کہلوا رہا ہے، یا میدان سے آواز آئی نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا۔ میں بطول بیٹا بیٹا کہہ کے رونے آئی ہوں۔ عباس کا لاشا تڑپا، تڑپ کر کہتے ہیں مولا ایک گزارش ہے، عرض ہے، کہو عباس کیا ہے؟ یہاں میں پہلی مرتبہ یہ شبی برآمد کرا رہا ہوں، جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، میں ہر سال یہ پڑھا کرتا ہوں کہ عباس نے تڑپ کر کہا مولا میں تیرا غلام ہوں، تیری غلامی کے لیے مانگا گیا تھا، ہو سکتا ہے حق کے غلامی میں نے صحیح ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ عباس کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا میرا لاشا جو خیمے نہیں لے جانا، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں میرا لاشا اٹھا کر عمر ابن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں، ابن سعد سے کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش پہ گھوڑے دوڑا رہو۔ ہائے مجسمہ وفا، ہائے ناخدائے وفا، لے آئے علم کو، لے آئے علم کو۔ بیٹھے رہو بیٹھے رہو،
صدقہ غازی کا بیٹھے رہو. لے آؤ میرے بچوں، لے آؤ سامنے، لے آئے. باقی رک جائیں، لے آئے. بس ذرا سامنے ایک سیکنڈ یہاں روک لیں. رونے والوں، اب میں مصائب نہیں پڑھتا، ذرا شبیہ علم کو دیکھو. ادارے والوں نے کتنی سجائی ہوئی ہے. اور بابا باقی رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ وہیں پر. دیکھو ادارے والوں نے علم کی شبیہ کتنی سجائی ہوئی ہے. آج 1400 سال کے بعد سجی سجائی علم کی شبیہ سامنے آتی ہے تو منہ سر پھیرتے ہو. لیکن ہائے کربلا، جب حسین عالم کے ٹکڑے اٹھا کر خیمہ گاہ میں پہنچے، سکینہ نے طلب کر کہا، پیاسے بچوں، عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ماتم عباس.